الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں بوتل تھی اور ایک عورت اس کے ساتھ تھی. تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا اچانک کہ اس بوتل کے اندر شراب ہے اور یہ غلط کام کے لیے عورت کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے. یہ خیال دل کے اندر آپ کے پیدا ہوا. وہ حبشی شخص کالا کروٹا حبشی ایک شخص تھا. تو وہاں سے کشتی اچانک گزری. کشتی میں 7 افراد سوار تھے. وہ کشتی اچانک پلٹ گئی اور وہ لوگ ڈوبنے لگے. تو وہ جو حبشی شخص تھا اس نے بوتل ایک طرف رکھی اور اس دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی. 6 افراد کو باہر نکال کے لے آیا اور پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس نے رخ کیا اور کہا کہ اے حسن، اگر تم برتل و بالا ہو تو ذرا اس 7ویں کو باہر تم لے کر آؤ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جھٹکا لگا کہ یہ شخص میرا نام جانتا ہے، یہ کو پہنچا ہوا شخص ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اے حسن، یہ جو عورت ہے یہ میری والدہ ہے اور اس بوتل کے اندر میری والدہ کی دوا موجود ہے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آپ نے توبہ کی کہ آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں ایک برا خیال پیدا ہوا. تو یہ سبق ہے اس حوالے سے کہ بعض اوقات ہم لوگ کچھ دیکھتے ہیں تو بالخصوص ہم جو ہمارے زمانے کے افراد ہیں، بالخصوص قریب کی بات کریں تو ہماری طبیعتوں کے اندر خرابی کو تلاش کرنا یہ پیدا ہو چکا ہے. یعنی اچھی بات کو دیکھتے ہیں تو بھی ہم اس میں سے بری بات کو تلاش کرتے ہیں. جیسے مکھی ہوتی ہے، سارا جسم بڑا ستھرا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، جسم بڑا خوبصورت ہے سارا، لیکن کسی ایک جگہ پہ زخم ہوگا تو وہ مکھی جا کے وہیں بیٹھے گی، گندگی میں جا کے بیٹھے گی، اس کو اچھی جگہ پسند نہیں آئے گی. تو ہماری طبیعتیں بھی ایسی ہیں کہ ہم خراب چیز کو تلاش کرتے ہیں، اچھائی کو تلاش نہیں کرتے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. تو آپ نے وہاں پر ایک مرا ہوا کتا دیکھا. کتے کی لاش پڑی ہوئی تھی، مرا ہوا تھا وہ. اب ظاہر ہے کہ ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک کریہ منظر ہوگا کہ کتا وہ بھی مرا ہوا پڑا ہو. تو سب ناک بند کرنے لگے اور طرح کا اس پہ کمنٹس کرنے لگے کہ کتنا گندا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا اور فرمایا دیکھو ذرا اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں، اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں. یعنی بتایا کہ بندہ اگر اچھائی تلاش کرنا چاہے تو اس مرے ہوئے کتے میں بھی تلاش کر سکتا ہے، اور بندہ برائی تلاش کرنا چاہے تو ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی اور کئی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کو سن کر، حکمت والی بات کو سن کر اس میں سے برائی کا پہلو نکالنا. جیسے ہماری عادتیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے تو اس میں سے ہم پہلو وہ نکالیں گے کہ جو اس کی برائی کی طرف جاتا ہو. کوئی سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے تو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. جانتا ہوں اس کو کہ کیسا ہے، یہ اس کی اپنی عادتیں کیسی ہیں سب پتہ ہے مجھے، بازار کے اندر کیا کرتا رہتا ہے سب معلوم ہے مجھے. یہ ہم اچھی باتیں کرنے والے کے اندر سے بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات، حکمت کی بات سن کر اس میں سے برائی کو تلاش کرنے والا ایسا ہے جیسا ایک چرواہا ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والا، جس کے پاس ریوڑ ہے بہت بڑا. اس کے پاس ایک شخص گزرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس میں سے مجھے ایک بکری دے دو. تو چرواہا اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں سے جو بکری چاہیے وہ لے لو، خود نکال کے لیا. تو
تو وہ آدمی اندر جاتا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کا کان پکڑ کے باہر لے آتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو اچھائی کی بات سنتا ہے، حکمت کی بات سنتا ہے اور اس میں سے برائی کو تلاش کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا ہمارا معمول بن چکا ہوتا ہے کہ ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں اور اس میں اب جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ خراب ہی پیدا ہوتے ہیں، اچھائی والے کم ہی پیدا ہوتے ہیں. سیدنا زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں انما ینشأ الظن الخبیث عن القلب الخبیث. جس کا دل گندا ہوتا ہے اس کے دل سے ہی گندا خیال نکلتا ہے. یعنی ہر ایک کے بارے میں برا تصور رکھنا، بری چیزوں کا خیال کرنا کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یہ جس کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. جبکہ مومن کا کام یہ ہے، یعنی شرعی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ جب کسی مومن کے کام کو دیکھیں تو اس کا اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. یہاں تک مسئلہ علماء نے لکھا کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، شراب کی بدبو آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ایک پہلو یہ موجود ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے گلے کے اندر نوالا پھنس گیا ہو اور شریعت نے اس موقع پہ اجازت دی کہ پانی نہیں تو شراب کے ذریعے اس نوالے کو اتار سکتا ہے. شرعی مسئلہ ہے، کسی کے گلے میں نوالا اٹک گیا، قریب میں پانی نہیں مل رہا، اب شراب کسی نے رکھ دی ہے. اب ایسا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ وہ شراب اس نے گلے کے اندر لقمہ اتارنے کے لیے ڈالی ہو، اس وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو. یعنی پہلو تلاش کرنے کے لیے کیسی بات نکالی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی یہ بات ہو. تو یہاں تک ہماری شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہماری طبیعتوں کے اندر اس کا عکس موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے چند گناہوں کے حوالے سے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. اس میں پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سارے خیالوں سے بچو، کیونکہ کچھ خیالات یہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی ہم جو خیال اپنے دل کے اندر لے کر آتے ہیں، گمان لے کر آتے ہیں، تو برا گمان لے کر آئیں گے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الظن من حسن العبادت. کسی مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ اللہ کی بہترین عبادت ہے. اچھا گمان رکھنا کہ اچھا ہی ہوگا، نیک ہی ہوگا. ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی بوڑھے کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر یہ تصور کرے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ اس کو اتنی بڑی عمر ملی ہے اور یہ اللہ پاک کی عبادت مجھ سے زیادہ کر رہا ہوگا. عمر بڑی ہے، وقت زیادہ ملا ہے، تو اس نے مجھ سے زیادہ عبادت کی ہوگی. اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میرے گناہ اس سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اس سے بڑی میری عمر ہے اور اس سے زیادہ وقت مجھے ملا اور میں نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے. دوسروں کے بارے میں اچھا، اپنے بارے میں بندہ اس طرح کا گمان رکھے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اچھا گمان رکھنے کی، اچھا خیال دوسروں کے بارے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. برے خیالات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.